ہم جھگی میں رہتے تھے اور میرے بیٹے کو ایک شہر والی میم صاحب پسند کرنے لگے تھے۔ وہ روز میرے پاس آ کر کہتے، اماں اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروا دو، بدلے میں چاہے ساری دولت لے لو۔ میں بیٹے کو بہت کہتی مگر نہ جانے وہ کیوں نہ مانتا، حالانکہ وہ لڑکی تو میرے ساتھ جھگی میں رہنے کو بھی تیار تھی۔ میں نے اس لڑکی کے کہنے پر طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے زبردستی بیٹے کا نکاح کر دیا، لیکن میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا جب شادی کی رات ہی بیٹا۔ میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جس کو لوگ خانہ بدوش کہتے ہیں، کبھی ایک شہر تو کبھی کسی دوسرے شہر، جہاں جاتے جھوپڑی لگا کر رہنے لگ جاتے۔ میری شادی بھی اپنے جیسے لوگوں میں ہی ہوئی تھی، حالانکہ میرا خواب تھا شہر کے کسی اچھے سے لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا، کیونکہ میں حسین و جمیل تھی۔ لیکن جھگی میں رہنے والی کے لیے رشتہ بھی تو جھگی والے کا ہی آنا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد میرا بیٹا پیدا ہوا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بناؤں گی، مگر جب میرا بیٹا 15 سال کا ہوا تو میاں بیمار ہو کر بستر پر پڑ گیا اور میرے بیٹے کو اس چھوٹی سی عمر میں کمانا پڑ گیا۔ میرا بیٹا بہت حسین تھا، اسے دیکھ کر کہیں سے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ جھگیوں میں رہنے والے کا بیٹا ہے۔ اس نے پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری شروع کر دی، جو وہ کما کر لاتا اس کے باپ کی دوائیوں میں چلا جاتا۔ میرے بیٹے کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا، مگر افسوس وہ صرف رو دھو کر میٹرک ہی کر سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا کب جوان ہو گیا، کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی بلائیں لینے کو دل کرتا تھا۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ ہم کسی چھوٹے موٹے کرائے کے مکان میں چلے جائیں، مگر اس صورت پھر میرے شوہر کا علاج ممکن نہ ہو پاتا، اس لیے دل پر جبر کر کر جھگی میں ہی رہنا پڑا۔ کافی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا بہت پریشان ہے، سوچوں میں گم رہتا ہے۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا کہ کیا بات ہے، مگر وہ کچھ بتاتا ہی نہ۔ ایک دن وہ کام سے واپس آیا تو اس کے پیچھے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ میں ڈر گئی کہ کہیں میرے بیٹے نے شادی تو نہیں کر لی۔ میں نے بیٹے سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ چونک کر مڑا، جیسے اسے علم ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کوئی گھر تک آ گیا ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگا، آپ میرے پیچھے یہاں تک آ گئی ہیں تو دیکھ لیں کہ میرا گھر کس طرح کا ہے، فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے ناسمجھی سے بیٹے کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ مجھے کچھ بتاتا، وہ لڑکی میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اماں میں تمہارے بیٹے کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ منع کر رہا ہے۔ مجھے اپنی بہو بنا لو اماں، میں بہت امیر ہوں، میری ساری دولت لے لو، مگر اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروا دو۔ میں تو اس لڑکی کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی کافی امیر اور خوبصورت تھی اور اپنے منہ سے میرے بیٹے کا رشتہ بھی مانگ رہی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن میرے بیٹے نے اسے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا اور کہا، میں آپ سے شادی نہیں کروں گا، میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میں نے بیٹے کو غصے سے دیکھا اور کہا، اتنی امیر لڑکی ہے وہ، کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے؟ وہ کچھ نہ بولا اور کمرے میں چلا گیا۔ میری تو اپنی خواہش تھی کسی شہری سے شادی کرنا، مگر میری خواہش تو پوری نہ ہو پائی۔ اب میں یہی چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اچھی زندگی گزارے۔ اگلے دن بیٹا گھر پر نہیں تھا تو وہ شہری میں پھر آ گئی۔ مجھے کہنے لگی، میں نے آپ کے بیٹے کو شہر میں کام کرتے دیکھا تھا اور میں تب سے ہی اس کو بہت پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز اپنے بیٹے کو منائیں کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، وہ بہت خوش رہے گا، میں اپنا بزنس اس کے نام کر دوں گی۔ میں تو اس کی باتیں سن کر خوش ہو گئی۔ دولت ہمارے گھر خود چل کر آئی تھی، مگر میرا بیٹا نہ جانے کیوں اسے ٹھکرا رہا تھا۔ اگلے دن وہ پھر آئی
تو میرے لیے سونے کے کنگن لے کر آئی۔ میں تو اس کی بڑی سی گاڑی دیکھ کر ہی فدا ہو گئی تھی اور روز اپنے بیٹے کے واسطے کرتی کہ اس سے شادی کر لو۔ وہ منع کر دیتا۔ میں جب پوچھتی تو وہ چپ کر جاتا، وجہ بھی نہ بتاتا۔ اس لڑکی نے تو میرے بیمار میاں کا علاج بھی کروانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے یہ سب اس لڑکی کو بتایا تو وہ کہنے لگی، اماں اس کو شاید لگتا ہے میں اس کو یہاں سے اور آپ سے دور لے جاؤں گی، حالانکہ میں تو آپ کے ساتھ اس جھگی میں بھی رہنے کو تیار ہوں۔ مجھے اس لڑکی کی نیک نیتی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے تھا؟ جب اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ شہری ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ اس جھونپڑی میں رہ لے گی۔ میرا میاں بھی یہی چاہتا تھا کہ ہمارا بیٹا اس سے شادی کر لے، کیونکہ ہمارا مستقبل بن جاتا۔ وہ روز میرے پاس آتی، میرے لیے ڈھیر سارے کپڑے اور جوتے لاتی، میرے میاں کے لیے دوائیاں اور پھل بھی لاتی۔ میں تو شرمندہ ہو جاتی کہ ایک طرف میرا بیٹا ہے جو اس سے شادی کے لیے مان نہیں رہا، اور ایک طرف یہ لڑکی ہے جو ہم پر اتنے احسانات کیے جا رہی ہے۔ میں نے کہا، بیٹی میں کیا کروں ایسا کہ میرا بیٹا تم سے شادی کو تیار ہو جائے؟ وہ کہنے لگی، اماں اگر آپ واقعی اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی ہیں تو آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو میں کہوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی کروں گی۔ شام کو بیٹا آیا تو میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا۔ وہ مجھے اسی وقت اسپتال لے کر بھاگا۔ میں نے بیٹے کو مجبور کیا کہ اگر تو میری زندگی چاہتا ہے تو اس لڑکی سے شادی کر لے، ورنہ میں دوا نہیں کھاؤں گی اور یوں ہی مر جاؤں گی۔ میں نے ویسا ہی کیا جیسا اس لڑکی نے کہا تھا۔ اپنے بیٹے کو اپنی بیماری کا بہانہ کر کے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ آخر مان گیا۔ کہنے لگا، اماں صرف تیرے کہنے پر میں یہ شادی کر رہا ہوں، میری اپنی بالکل بھی مرضی نہیں۔ میں تو اسی میں خوش ہو گئی کہ وہ راضی ہو گیا ہے۔ میری ہونے والی بہو کہنے لگی، اماں میں تو یہاں بھی رہنے کو تیار ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم سب لوگ میرے بنگلے میں آ کر رہو۔ میں خود یہی چاہتی تھی، اس لیے بیٹے اور بیمار شوہر کو لے کر اس کے بنگلے میں چلی آئی۔ مجھے لگا تھا کہ میری بہو بہت دھوم دھام سے شادی کرے گی، مگر اس نے تو بہت تھوڑے لوگوں کو بلایا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ اماں نظر لگ جاتی ہے، اس لیے زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا۔ میرا بیٹا تو دولہا بن کر شہزادہ لگ رہا تھا، نکاح کے وقت بھی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا، اماں میرا دل نہیں مان رہا، چلو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، ہم کہیں اور جا کر رہ لیں گے، مگر مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا، کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو، ایسی بدشگونی کی باتیں نہ کرو، دیکھنا اس شادی کے بعد تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ میں نے اس کو نکاح کے لیے زبردستی بٹھایا۔ تھوڑی ہی دیر میں شادی ہو گئی۔ میری بہو نے اس موقع پر سونے کا سیٹ مجھے دیا تھا۔ ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں خوشی سے وہ ہار گلے میں پہن کر دیکھنے لگی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس لڑکی کی پوری جائیداد اپنے نام کروا لیتی۔ خیر میں نے یہی سوچا کہ شادی کو کچھ عرصہ ہو جائے گا تو میں اس کو بولوں گی اپنا بزنس میرے بیٹے کے نام کرو۔ میں انہی سوچوں میں تھی جب اچانک مجھے بیٹے کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا، کیونکہ میرا بیٹا بیڈ پر بے سدھ پڑا ہوا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور میری بہو چیخ رہی تھی۔ میں بھاگ کر اندر گئی اور اپنے بیٹے کو اٹھانے لگی، چیخنے لگی، کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ میری بہو چیخ کر بولی، اماں تیرا بیٹا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا نا، اس لیے دیکھ اس نے گولیاں کھا لی۔
میں شادی کی پہلی رات ہی بیوہ ہو گئے۔ میرا تو یہ سن کر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں وہیں چکرا کر گر گئی۔ ہوش آیا تو کچھ دیر کو تو سمجھ ہی نہ آئی کہ ہوا کیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا۔ میں تڑپ کر اٹھی اور چلانے لگی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا، اسے تو فوت ہوئے آج تیسرا دن ہے، تم آج 3 دن بعد ہوش میں آئی ہو۔ مجھے یہ سب سن کر یقین نہیں آیا۔ میری زندگی بھر کی جمع پونجی میرا بیٹا ہی تو تھا۔ اب ہم بوڑھے میاں بیوی کس کے سہارے زندگی گزارتے؟ میں رو رہی تھی جب میری بہو کمرے میں آئی اور مجھے دیکھ کر بولی، تو آپ کو ہوش آ گیا؟ اچھا ہو گیا۔ کل تک آپ دونوں اپنا سامان سمیٹ کر یہاں سے چلے جائیں۔ جب آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے تو میں کس ناطے آپ کو اپنے گھر رکھوں؟ اس کا ایک دم یہ بدلا رویہ دیکھ کر میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ کیسے ایک دم اس نے پلٹی کھائی تھی۔ میں اپنے معذور میاں کو لے کر اس کے گھر سے نکل آئی۔ ایک مہربانی اس نے کی، جو سونے کی 2-4 چیزیں اس نے مجھے دی تھیں وہ واپس نہ لیں۔ میں اس شہر میں اب رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں میرے بیٹے کی یادیں ہوں۔ اس لیے میں جلد از جلد اپنے میاں کو لے کر دوسرے شہر آ گئی۔ یہاں آ کر میں نے وہ سونا بیچا اور ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ میرا میاں پہلے ہی بیمار تھا۔ بیٹے کے صدمے نے اس کی رہی سہی جان بھی نکال دی تھی۔ 2 ماہ بعد ہی وہ بھی چل بسا۔ اب میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اب میرے زندہ رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں۔ میں اپنی موت کی دعائیں کرنے لگی، لیکن ابھی قدرت کو شاید میرا مزید امتحان منظور تھا۔ میں ایک دن سودا لینے جا رہی تھی جب سڑک پر میں نے اپنی بہو کو دیکھا۔ اس کو اس شہر میں دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ وہ گاڑی میں تھی اور ٹریفک رکی ہوئی تھی۔ میں نے چہرہ چھپا لیا۔ میں گاڑی کے پاس سے گزری تو دیکھا بہت سے لوگ اس کی گاڑی کے گرد جمع تھے اور اس کے ساتھ تصویریں لے رہے تھے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، یہ سب لوگ اس لڑکی کے ساتھ تصویریں کیوں لے رہے ہیں؟ وہ آدمی کہنے لگا، ارے آپ کو نہیں پتہ، یہ اس شہر کی مشہور خواجہ سرا مہناز میڈم ہیں۔ پورے شہر میں ان کا ڈنکا بجتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میری بہو تھی، میرے بیٹے کی بیوہ۔ یہ خواجہ سرا کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس کی شکل ملتی ہو، لیکن اس کے بولنے کا انداز بھی ہو بہو تھا۔ ویسے بھی اتنی شکل کیسے مل سکتی ہے؟ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ میرا بیٹا اس سے شادی کرنے سے کیوں کترا رہا تھا۔ مجھے یہ راز جاننا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ کیوں میرے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی تھی اور ہم لوگوں سے لڑکی بن کر کیوں ملی۔ میں نے اس آدمی سے اس کا پتہ پوچھا اور اگلے دن اس کے گھر چلے گئی۔ میں نے چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیا تھا اور اس کو کہنے لگی، میڈم مجھے کام پر رکھ لیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میرا چہرہ بھی خراب ہو گیا، اس لیے کوئی مجھے نوکری نہیں دیتا۔ آپ ترس کھا کر دے دیں، میں احسان بن رہوں گی۔ مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، بس 3 وقت کا کھانا اور رہنے کے لیے ایک کونا چاہیے۔ پہلے تو اس نے منع کر دیا، مگر پھر جب سنا کہ کوئی تنخواہ نہیں دینی پڑے گی تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے آج سے ہی کام پر لگ جاؤ۔ میں اس گھر میں اس پر نظر رکھنے آئی تھی۔ زیادہ تر وقت تو وہ گھر سے باہر ہی گزارتی تھی، مگر جب بھی گھر آتی تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ ایک دن میں نے ایک نوکرانی کو دیکھا جو اس کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ٹرے میں 2 افراد کا کھانا تھا۔ میں نے پوچھا، اس اکیلی کے لیے 2 افراد کا کھانا کیوں لے کر جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہماری میڈم کچھ عجیب سی ہیں، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی۔ 1 مہینے سے 2 افراد کا کھانا منگواتی ہیں اسی وقت اور اسپیشل کھانا بنواتی ہیں۔
کھانے کے بعد چائے کے بھی 2 کپ وہ لے کر گئی تو مجھے شک پیدا ہوا کہ ضرور اس کے کمرے میں کوئی اور بھی ہوگا جس کے لیے وہ کھانا منگواتی ہے، ورنہ ایک وقت میں 2 افراد کا کھانا کیسے کھا سکتی ہے وہ؟ کھانا دینے کے بعد اس کے کمرے پر دستک دینے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ برتن بھی صبح نوکرانی اٹھانے جاتی تھی۔ میں کوشش کرتی تھی کہ اس سے سامنا ہی نہ ہو تاکہ کہیں وہ مجھے پہچان ہی نہ لے۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 10 دن ہو گئے تھے اور مجھے اس کی بہت ساری حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ ایک دن میں نے نوکرانی سے پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ لڑکی یا واقعی خواجہ سیرا ہے؟ کہنے لگی، میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی، کبھی دیکھ کر لگتا ہے کہ لڑکی ہے، مگر جب یہ باہر جا کر فنکشن کرتی ہے تب نہیں لگتا کہ لڑکی ہے۔ اب اللہ بہتر جانے کیا ہے یہ۔ مجھے اب کسی بھی طریقے سے اس کے کمرے میں جانا تھا کیونکہ میں جاننا چاہتے تھے اس نے اپنے کمرے میں کس کو چھپا کر رکھا ہے۔ اگلی صبح اس کے گھر سے نکلتے ہی میں اس کے کمرے میں گھس گئی اور پورا کمرہ چھان مارا، لیکن حیرانی والی بات تھی کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کھانا اور چائے کس کے لیے منگواتے تھے؟ کمرے سے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اگلے دن میں اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں چھپ گئی۔ 7 بجے وہ کمرے میں آئی۔ کچھ دیر بعد اس نے انٹرکام پہ نوکرانی کو کھانا لانے کا کہا۔ نوکرانی سے کھانا لے کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور ٹرے ہاتھ میں پکڑ کر الماری کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اس نے الماری ایک طرف دھکیلی تو ایک تہہ کھانا نمودار ہو گیا۔ میں تو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا کچھ کمرے میں ہوگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اندر کچھ زیادہ روشنی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے کسی کو وہاں رسیوں سے قید کر رکھا ہے اور اب اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہے۔ میرا تو دل دہل گیا۔ وہ عورت اس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ لگتا تھا اس نے کسی اپنے دشمن کو قید کر رکھا تھا۔ میں ساری رات سوچتی رہی، اب میں کیا کروں؟ مجھے چین نہیں مل رہا تھا۔ جانے کون تھا جس کو وہ یوں کھانا کھلا رہی تھی اور اپنی حراست میں بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے بہت سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، پھر میں نے فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میں پولیس کے پاس گئی اور ان کو ساری بات بتائی۔ اسی وقت پولیس میرے ساتھ گئی اور اس کے کمرے پر چھاپا مارا۔ واقعی کسی کو وہاں قید کیا گیا تھا اور جس شخص کو برآمد کیا گیا تھا، اسے دیکھ کر تو میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ تو میرا بیٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ پولیس نے اس مہناز میڈم کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ خواجہ سیرا ہی تھی اور ذہنی مریضہ تھی۔ اس کو میرا بیٹا پسند آ گیا تھا اور وہ ہر قیمت پر اس کو نہ صرف اپنی دسترس میں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے شادی کی رات میرے بیٹے کو نیند کی دوا کھلا دی اور ہمیں کہا کہ آپ کا بیٹا مر گیا۔ پھر مجھے بھی اس نے 3 دن بے ہوش رکھا تاکہ میں اس سے تفدین کا نہ پوچھ سکوں۔ وہ میرے بیٹے کو اس شہر میں لے آئی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، مگر اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا تھا، اس لیے اس نے میرے ذریعے ہی میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دیا۔ وہ ذہنی مریضہ اپنے شوق کی تقسیم کی خاطر جانے کتنی ماؤں کی گود اجاڑ چکی تھی۔ اس نے بتایا تھا وہ پہلے بھی کئی حسین مردوں کو اپنے شوق کی بھینٹ چڑھا چکی ہے۔ میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی اور درخواست کی کہ اس کو سخت سے سخت سزا دے۔ میں اپنے رب کی بے حد شکر گزار تھی، اس نے میرے صبر کا صلہ دے دیا تھا، مگر مجھے بھی اپنے لالچ کی سزا مل چکی تھی۔ اگر اس وقت میں لالچ سے کام نہ لیتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔
ہم چاہے جھگی میں ہی رہ رہے ہوتے مگر خوش ہوتے۔ میرے لالچ نے سب بگاڑ دیا، لیکن اب میں سمجھ چکی تھی کہ دولت کے ترازو میں رشتے نہیں تولے جا سکتے، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ واپس شہر چلی گئی۔ میرے بیٹے کی بہت بری حالت تھی، اس کا 10 دن علاج ہوا، پھر کہیں جا کر وہ ٹھیک ہوا تھا۔ میں نے توبہ کر لی کہ اب بیٹے کی مرضی کے خلاف اس کی شادی نہیں کروں گی۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اچھے سٹوریز، کہانیاں اور ناول پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، اور چینل کی پلے لسٹ میں موجود مکمل کہانیاں، سٹوریز اور ناول پڑھیں۔